اللہ 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام طلباء کو فزکس کے لیکچر نمبر 22 میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے اس لیکچر میں ہم انرشیا اور لا آف انرشیا کو سمجھیں گے، یعنی جمود اور قانون جمود. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. سب سے پہلے ہم انرشیا کو سمجھیں گے. تو ایوری باڈی اپوزز دا چینج produced in its state of rest or uniform motion. This property is called inertia. ہر جسم اپنی حالت سکون اور یکساں حالت حرکت میں تبدیلی کی مخالفت کرتا ہے. جسم کی یہی خاصیت جمود کہلاتی ہے. تو اصل میں یہاں یہ ذہن میں رہے کہ جو لا آف انرشیا ہے، قانون جمود، اصل میں یہ تو فرسٹ لا آف موشن ہے، یعنی نیوٹن کا پہلا قانون حرکت قانون جمود کہلاتا ہے. اب ذرا اس قانون کو بھی ذہن میں رکھیں اور اس ڈیفینیشن کو بھی ذہن میں رکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نیوٹنس فرسٹ لا آف موشن اصل میں انرشیا کا رزلٹ ہے، اس کا اپوزٹ بھی ہے. تو انرشیا وہ خاصیت ہے جس کی وجہ سے جسم اپنی حالت سکون یعنی ریسٹ اسٹیٹ آف ریسٹ اسٹیٹ اور یونیفارم موشن میں تبدیلی کی مخالفت کرتا ہے. یعنی جسم اگر حالت سکون میں ہے تو وہ حالت سکون میں ہی رہنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی اسے اس حالت سے بدلنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مخالفت کرتا ہے. اور اگر کسی خاص اسپیڈ سے، رفتار سے، کسی خاص سمت میں چل رہا ہے تو وہ اس اسپیڈ میں کمی بیشی کی بھی مخالفت کرتا ہے اور ڈائریکشن میں تبدیلی کی بھی مخالفت کرتا ہے. تو یہ ڈیفینیشن ذہن میں رکھتے ہوئے اب ذرا فرسٹ لا آف موشن کی طرف آئیں تو وہاں کیا بات کہی جاتی ہے کہ ایوری باڈی کنٹینیو اٹس اسٹیٹ آف موشن اور اسٹیٹ آف ریسٹ. یعنی یونیفارم موشن اور اسٹیٹ آف ریسٹ کو ہر جسم جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جاری رکھتا ہے انلیس این ایکسٹرنل فورس ایکٹس اپون اٹ. جب تک کہ کوئی بیرونی قوت اس پر عمل نہ کرے وہ اپنی حالت سکون ریسٹ اسٹیٹ کو اور یونیفارم موشن کو کنٹینیو رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے. یہ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ اسی خاصیت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، یعنی انرشیا کی وجہ سے، جمود کی وجہ سے ہی جسم اس طرح کرتا ہے. گویا فرسٹ لا آف موشن یعنی جسے لا آف انرشیا بھی کہتے ہیں وہ اصل میں انرشیا کا رزلٹ ہے، جمود کا نتیجہ ہے. تو چونکہ فرسٹ لا آف موشن جمود ہی کو ایک طریقے سے بیان کر رہا ہوتا ہے، انرشیا کو ہی بیان کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے اسے لا آف انرشیا بھی کہا جاتا ہے. تو لیکن خیال رہے کہ انرشیا اور لا آف انرشیا دو الگ چیزیں ہیں. یعنی انرشیا تو اس پراپرٹی کا نام ہے جس کی وجہ سے جسم اپنے آپ کو ریسٹ اسٹیٹ میں اور یا یونیفارم موشن کی اسٹیٹ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور لا یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اگر کسی جسم کی ریسٹ اسٹیٹ کو یعنی حالت سکون کو یا یکساں حالت حرکت یعنی یونیفارم موشن کو بدلنا ہے تو ہمیں اس کے لیے ایکسٹرنلی فورس اپلائی کرنی پڑے گی، کیونکہ جسم خود یہ چاہتا ہے کہ وہ جہاں ہے وہیں رہے، جیسا ہے ویسا ہی رہے، جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے. تو جسم کے اندر چونکہ یہ خاصیت موجود ہے تو وہ اپنی تبدیلی کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس مخالفت کو توڑنے کے لیے فورس لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. آئیے انرشیا کو ہم ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. تو یہ دیکھیے، یہ ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ لیفٹ سائڈ پہ جو ڈائیگرام ہے اس میں ذرا دیکھیں، آپ کی جو لیفٹ سائڈ آپ میں ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہاں دیکھیں یہ جو ایک سلوپ ہے، اس پر ایک چھوٹی سی گاڑی نظر آ رہی ہے، کارٹ، اور اس پر بولز رکھے ہوئے ہیں. اگر اس گاڑی کو یہاں سے رڑکا دیا جائے، فری چھوڑ دیا جائے اور آخر میں ایک رکاوٹ رکھ دی جائے تو جیسے ہی گاڑی نیچے آ کر اس رکاوٹ سے ٹکرائے گی تو گاڑی تو یہاں کر رک جائے گی، لیکن جو اس پر اوپر بولز رکھے ہوئے ہیں
یہ انرشیا کی وجہ سے اپنی موشن کو کنٹینیو رکھیں گے. تو دیکھیں فورس اس وقت گاڑی پر لگ رہی ہے اس رکاوٹ کے ذریعے سے، لیکن ان پر نہیں لگ رہی، تو یہ اپنی موشن کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور گاڑی سے گر جاتے ہیں اور آگے کی طرف اپنی موشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں. اسی طرح یہاں ایک اور اگزامپل ہے. تو یہاں دیکھیں یہ سکہ جو ہے ایک کارڈ کے اوپر رکھا ہوا اور کارڈ ایک گلاس پر رکھا ہوا ہے. یہ تجربہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، بہت ایزی ہے. میں نے تو زمانہ طالب علمی میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت کر کے دیکھا تھا، پھر میں نے بھی نہیں دیکھا چونکہ اچھی طرح جان چکا ہوں. آپ اس کو کر کے دیکھیں ذرا، یہ واقعی میں بڑا دلچسپ تجربہ ہے کہ جب اس کارڈ کو زور سے انگلی سے چوٹ ماری جاتی ہے تو کارڈ تو نیچے سے نکل جاتا ہے، سکہ جو ہے کارڈ کے ساتھ نہیں جاتا، وہ گلاس کے اندر ہی گر جاتا ہے. اب گلاس میں پانی کیوں بھرا ہوا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس بات کو سمجھیں کہ سکہ کیوں آگے نہیں جاتا. تو یہ اصل میں ابھی آپ تو ویسے بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ جب بہت تیزی سے چوٹ کارڈ پر ماری جاتی ہے گتے پر، تو اس کے نتیجے میں گتا تو تیزی سے آگے کی طرف موو کرتا ہے، لیکن جو سکہ ہے، کوئن ہے، یہ انرشیا کی وجہ سے اپنے آپ کو یہیں پر روکنے کی کوشش کرتا ہے. نتیجے میں گتا تو نیچے سے نکل جاتا ہے کارڈ، لیکن سکہ ادھر ہی فضا میں رکا ہوا رہ جاتا ہے. اب جب گتا نیچے سے نکل گیا تو وہ بیچارہ خود کو روک تو نہیں سکتا کیونکہ زمین اسے کھینچتی ہے اور زمین کی قوت کی وجہ سے وہ گلاس میں گر جاتا ہے. تو آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کو. اس میں 1 2 دفعہ 3 دفعہ میں آپ کو ناکامی ہوگی، لیکن جب آپ بار بار یہ تجربہ کریں گے تو پھر آپ اس میں بالکل کامیابی حاصل کر لیں گے اور زبردست تجربہ ہوگا آپ کا یہ. اور باقی پانی اس لیے رکھا ہے کہ اصل میں جب کارڈ کو جو تیزی سے چوٹ لگائی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں گلاس بھی بعض اوقات گر جاتا ہے، اگر گلاس ہلکے قسم کا ہے. اگر شیشے کا ذرا وزنی والا گلاس آپ لے لیتے ہیں تو پھر بھی یہ تجربہ بغیر پانی کے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پانی ڈالنا ہی بہتر ہے تاکہ گتے کو چوٹ مارنے سے گلاس ساتھ کلٹی نہ ہو. اس کے علاوہ بھی ایک مثال اور بھی دی جا سکتی ہے. یہ دیکھیں ڈائیگرام میں آپ، یہ ایک موٹر سائیکل سوار ہے، تیزی سے اس کی گاڑی چل رہی ہے اس وقت. اب اگر اچانک اس کے سامنے کوئی رکاوٹ آ جائے اور یہ بریک نہ لگا سکے اور رکاوٹ سے ٹکرا جائے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، گاڑی تو رکاوٹ کی وجہ سے رک جاتی ہے کیونکہ اس پر فورس لگتی ہے، وہ ادھر ہی گر جائے گی. اور یہ جو چلانے والا ہے مسٹر ڈرائیور، تو یہ جمود کی وجہ سے اس کا جسم انرشیا کی وجہ سے اپنی موشن کو کنٹینیو رکھے گا اور رکنے کی مخالفت کرے گا اور آگے کی طرف رکاوٹ سے پار جا کے گرے گا یا اچھل کر رکاوٹ سے یہ بھی ٹکرا سکتا ہے. اگر رکاوٹ چھوٹی سائز کی ہے ہائٹ میں تو یہ رکاوٹ سے دوسری طرف بھی گر سکتا ہے. تو اس کے علاوہ گاڑیوں میں سفر کے دوران بھی آپ لوگوں نے ایک ایکسپیرینس آپ لوگوں کو ہوا ہوگا، مجھے تو بہت دفعہ ہوا ہے. خاص طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ میں جب سفر کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے 2 تجربے ضرور کیے ہوں گے یا 2 تجربے آپ کو ہوئے ہوں گے یقیناً. اگر گاڑی رکی ہوئی ہو اور کچھ پیسنجر کھڑے ہوئے ہوں اور اچانک گاڑی جب چل پڑتی ہے تو پیسنجر پیچھے کی طرف گرنے لگتے ہیں، مسافر پیچھے کی طرف گرنے لگتے ہیں. کوئی پیچھے جو کھڑا ہوا ہو اچانک گاڑی چلنے سے پیچھے کی طرف گرنے لگتا ہے. تو یہ بھی انرشیا کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گاڑی اچانک چلتی ہے تو قدم والا حصہ جو گاڑی کے ساتھ ٹچ ہے وہ تو فوراً ہی چل پڑتا ہے، لیکن اوپر والا حصہ اپنے آپ کو پچھلی حالت میں روکنے کی کوشش کرتا ہے تو مسافر پیچھے کی طرف گرنے لگتا ہے. اور دوسری مثال یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر گاڑی چل رہی ہو، لوگ کھڑے ہوئے بھی ہوں، کچھ بیٹھے ہوئے ہوں اور اچانک بریک لگا دی جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، سب کے سب جو کھڑے ہوئے مسافر ہیں وہ آگے کی طرف گرنے لگتے ہیں اور بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ بھی آگے کی طرف جھکنے لگتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب اچانک بریک لگتی ہے تو نچلا جسم جو گاڑی کے ساتھ ٹچ ہے یعنی قدم، وہ تو فوراً ہی رکنے لگتے ہیں، لیکن اوپر والا جسم اپنی موشن کو کنٹینیو رکھنے کی کوشش کرتا ہے جس کے نتیجے میں مسافر آگے کی طرف گرتے ہیں. تو اس طرح کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں جس سے ہم انرشیا کو سمجھ سکتے ہیں. جب ہم کسی کپڑے کو جھاڑتے ہیں اور اس سے دھول اڑنے لگتی ہے تو یہ بھی اصل میں انرشیا کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم یک لخت کپڑے کو جھٹکا مارتے ہیں تو کپڑا تو اپنی حرکت ہماری فورس کی وجہ سے جاری رکھتا ہے، لیکن جو دھول کے ذرات ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو اسی جگہ پر روکنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کپڑے سے ذرات الگ ہو جاتے ہیں اور پھر ہوا ان کو اڑانا شروع کر دیتی ہے. تو اس طرح جو ہے بہت مختلف طریقوں سے ہم اس کی مثالیں
دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انرشیا کیا ہے اور لا آف انرشیا کیا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس سے پہلے آپ سے ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کے پیسے نہیں لگیں گے، اور آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بس ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم اپنا کام جاری رکھ سکیں گے۔ اللہ حافظ۔